کبھی ایک ایسی تہذیب کے بارے میں سوچا ہے جنہوں نے پہاڑوں کو ایسے تراشا جیسے وہ مٹی کے تودے ہوں اور اپنے لیے محل بنا لیے؟ یہ کہانی ہے ایک ایسی ہی قوم کی جو اپنی طاقت کے نشے میں اتنی چور تھی کہ اس نے آسمانوں کو بھی للکار دیا۔ آئیے آج انہی کی کہانی میں ذرا گہرائی میں اترتے ہیں۔ اور ان کی پوری کہانی کا آغاز یا یوں کہیں کہ انجام بس ایک سوال سے ہوتا ہے، ایک ایسا سوال جو انہوں نے غرور سے پوچھا، کون ہے ہم سے زیادہ طاقتور؟ یہی وہ سوال تھا جس نے قوم عاد کی تباہی کی داستان لکھی۔ تو آخر یہ کون لوگ تھے؟ ان کی طاقت کیسی تھی جس پر انہیں اتنا گھمنڈ تھا؟ آئیے پہلے یہ جانتے ہیں۔ یہ قوم تھی قوم عاد۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد یہ زمین کی سب سے طاقتور قوم تھی، اور ان کا شہر تھا ارم، جسے ستونوں والا شہر بھی کہتے ہیں۔ یہ شہر آج کے یمن اور عمان کے درمیان کہیں آباد تھا، اور یہ شہر جناب صرف اینٹ اور گاڑی سے نہیں بلکہ ان کے غرور سے بنا تھا۔ ان کی طاقت کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے۔ کہتے ہیں ان کے جسم چٹانوں کی طرح مضبوط تھے اور قد اتنے لمبے کہ آسمان کو چھوتے تھے۔ وہ ہماری طرح گھر نہیں بناتے تھے، ارے نہیں، وہ تو سیدھا پہاڑوں کو ہی تراش کر اپنے محلات کھڑے کر لیتے تھے۔ یہاں تک کہ ان کا ماننا تھا کہ ہوا بھی ان کی غلام ہے، ان کی خدمت گزار ہے۔ اور یہی غرور صرف ان کی باتوں میں نہیں تھا، یہ ان کی رگ رگ میں بس چکا تھا۔ وہ سبھی خود کو دنیا سے افضل سمجھتے تھے اور اپنے بچوں کو بھی یہی سکھاتے تھے کہ ان جیسا نہ کوئی تھا اور نہ ہی کوئی آئے گا۔ لیکن جہاں اتنا غرور ہو وہاں کہانی ایک نیا موڑ ضرور لیتی ہے۔ ان کے اسی غرور کو چیلنج کرنے کے لیے خدا نے انہی میں سے ایک شخص کو ایک بہت واضح تنبیہ کے ساتھ بھیجا۔ اللہ نے انہی کی قوم میں سے حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ پیغام بہت سادہ اور صاف تھا، یہ تکبر چھوڑ دو اور اس ایک خدا کی طرف لوٹ آؤ جس نے تمہیں یہ بے پناہ طاقت بخشی ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں غرور کے پتھر پر نصیحت کا پانی کہاں ٹھہرتا ہے۔ حضرت ہود نے انہیں آنے والے عذاب سے ڈرایا، لیکن انہوں نے تکبر سے جواب دیا، کیا ہم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیں؟ ہمیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ ایمان اور غرور کی پہلی ٹکر تھی۔ سوچئے ان کا غرور کس حد تک پہنچ چکا تھا۔ ان کے ایک سردار نے ہنستے ہوئے کہا، اگر کوئی عذاب آیا بھی نہ تو ہم اسے اپنی طاقت سے روک لیں گے۔ وہ یہ بھول ہی گئے تھے کہ ان کی یہ طاقت کس کی دی ہوئی ہے۔ اور پھر آسمان بالکل خاموش ہو گیا، لیکن یہ طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی۔ خدا کے غضب کی پہلی نشانیاں اب ظاہر ہونا شروع ہو رہی تھیں۔ عذاب سے پہلے قدرت نے انہیں آخری موقع دیا، کچھ اشارے دیے۔ راتوں کو وادی میں عجیب گہری آوازیں گونجتیں، زمین میں ہلکی سی لرزش ہوتی جس سے صرف جانور بے چین ہو جاتے، لیکن انہوں نے ان اشاروں کو بھی اپنی طاقت کی نشانی سمجھ لیا۔ انہیں لگا کہ پہاڑ ان سے بات کر رہے ہیں اور زمین ان کے خوف سے کانپ رہی ہے۔ پھر اللہ کا حتمی فیصلہ آیا۔ آسمان نے پورے 3 سال تک پانی کی ایک بوند برسانے سے انکار کر دیا۔ پہلے سال وہ ہنستے رہے، دوسرے سال ان کے کنویں سوکھ گئے، جانور مرنے لگے، تیسرے سال تک وہ مغرور لوگ جو پہاڑوں کو تراشتے تھے پانی کی ایک ایک بوند کے لیے ترس رہے تھے۔ اور پھر وہ لمحہ آ ہی گیا جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا، وہ آخری تباہ کن سزا جو 7 راتوں اور 8 دنوں تک مسلسل جاری رہی۔ ایک دن آسمان پر ایک عجیب منظر تھا، 3 بادل نمودار ہوئے، ایک سفید، ایک سرخ اور ایک کالا۔ ان سے کہا گیا کہ اپنے قسمت کا فیصلہ خود کریں۔ انہوں نے سیاہ بادل کو چنا، یہ سوچ کر کہ اس میں ان کی پیاسی زمین کے لیے پانی ہے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ انہوں نے بارش کو نہیں اپنی موت کو چنا ہے۔ ذرا تصور کیجئے اس منظر کا، وہ ناچ رہے تھے، گا رہے تھے اور ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے کہ دیکھو بارش آ گئی۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ بارش نہیں بلکہ عذاب کی شروعات تھی۔ اور پھر طوفان شروع ہوا۔ کوئی عام طوفان نہیں تھا، ایک ایسی قیامت خیز آندھی جو رکی نہیں، پوری 7 راتوں اور 8 دنوں تک مسلسل چلتی رہی، نہ دن کو رکی نہ رات کو تھمی۔ یہ صرف ہوا نہیں تھی، یہ اللہ کا غضب تھا۔ اس کے پہلے جھونکے نے زمین سے ان کا نام و نشان مٹانا شروع کر دیا۔
دوسرے جھونکے نے ان کے درختوں کو جڑوں سے اکھاڑ پھینکا، ان کے جانوروں اور بتوں کو تباہ کر دیا، اور پھر آخری جھونکوں نے ان دیو جیسے انسانوں کو ایسے اٹھا کر پھینکا جیسے وہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں، اور ان کے پہاڑوں جیسے محل ریت کے ٹیلے بن گئے۔ اور جب وہ طوفان تھما تو پیچھے کیا بچا؟ صرف ریت، گہری خاموشی اور ایک ایسا سبق جو کبھی پرانا نہیں ہوتا۔ اور یہی اس کہانی کا سب سے بڑا، سب سے گہرا سبق ہے۔ ایک طرف ان کا دعویٰ تھا، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، اور دوسری طرف حقیقت، وہ کھجور کے کھوکھلے تنوں کی طرح بکھرے پڑے تھے۔ جب ہوا رکی نا تو وہاں سوائے سناٹے کے کچھ نہیں تھا۔ جہاں کبھی ایک عظیم تہذیب کھڑی تھی، وہاں اب صرف اور صرف ریت کا ایک سمندر تھا۔ لیکن اس پوری تباہی میں بھی امید کی ایک کرن باقی تھی۔ حضرت ہود اور ان کے وہ چند ساتھی جنہوں نے تکبر کے بجائے ایمان کا رستہ چنا، وہ محفوظ رہے۔ اللہ نے انہیں ایک غار میں پناہ دی، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ حقیقی طاقت دنیاوی نہیں ہوتی بلکہ ایمان کی ہوتی ہے۔ جب حضرت ہود نے اپنی قوم کے کھنڈرات کو دیکھا تو ان کی زبان سے وہ الفاظ نکلے جو آج بھی ایک حقیقت ہیں: تکبر کا انجام ہمیشہ تباہی ہے۔ تو یہ کہانی ہمیں ایک بہت اہم سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ طاقت کی اصل بنیاد کیا ہے؟ کیا یہ وہ ہے جو ہم بناتے ہیں یا وہ جو ہم بنتے ہیں؟ کیا یہ طاقت پہاڑوں کو تراشنے میں ہے یا اپنے نفس کو جھکانے میں؟